الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، اسلام کا اخلاقی نظام وہ خود اپنے لیے نفع بخش ہوگا اور دوسروں کے لیے۔ اسلام چونکہ پوری زندگی کو محیط ہے اور اسلام سارے شعبوں کی رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا اس نے یہ چاہا ہے کہ انسان کا اندر بھی تبدیل ہو، اس کی روح بھی مستحکم ہو اور اس کے بعد اس کے اخلاق بھی بہتر ہو۔ اس کی زندگی کا ہر شعبہ جہاں بھی وہ عمل کر سکتا ہے یا عمل کرتا ہے وہ نکھرا ہوا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا ایک بڑا مقصد یہ بتایا گیا کہ آپ اعلیٰ قدروں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے غیر معمولی ہیں، پوری کائنات اس نے بنائی۔ انسان اس دنیا میں نہیں آتا، اس سے پہلے اس دنیا میں اس کی رزق اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے سارا ماحول سازگار کر دیا جاتا ہے، اور پوری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں بندہ ڈوبا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تو احسان کر، اپنے جیسے بندوں پہ احسان کر، اپنے گرد و پیش پر احسان کر، یہاں تک کہ حیوانوں پر احسان کر، یہاں تک کہ چرند پرندوں پر احسان کر، یہاں تک کہ نباتات اور جمادات پر احسان کر، پوری کائنات پر احسان کر۔ یہ جو تعلیم اسلام کی ہے غیر معمولی ہے، یہ چیز کہیں بھی کسی دھرم میں بھی اس انداز کی نہیں ملتی۔ یہ اخلاقیات عمومی نوعیت کی اخلاقیات ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ رب العزت نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والے کو، ناشکرے کو۔ خیانت یہ تصور نہیں ہے اسلام کے پاس کہ اس کا ماننے والا مومن اور مسلم خائن ہو سکتا ہے، مومن اور مسلم ناشکرا ہو سکتا ہے۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ سب سے بڑا شکر تو اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے، لیکن بندوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تو اس کا شکریہ آپ کو ادا کرنا ہے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتا ہے وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا، یہ جو مال اللہ رب العزت نے تم کو دیا ہے یہ امانت ہے، اس امانت کو امانت کے ساتھ اور اسی کانسیپٹ سے جذبے سے خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہونے والی ہے تمہاری، اس میں زیادہ فضول خرچی، اس میں بخالت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ فضول خرچی، اسراف، تبذیر، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص تبذیر کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استحضار نہیں ہے اللہ رب العزت کا، اس کے پاس اس کا اندرون صاف نہیں ہے، اس کا دل پاکیزہ نہیں ہے، وہ اندر سے مستحکم نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ لقمان میں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے بگاڑ کے نہ پیش کرو، تیوری چڑھائے ہوئے ہیں، بل دیے ہوئے ہیں پیشانی پر۔ یہ اسلام کا اخلاق نہیں ہے۔ آپ کسی سے ملنا ہے، آپ کو آپ ملتے ہیں تو مسکرا کے ملیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ان تلقى اخاك بوجه طلیق صدقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اپنے بھائی سے مسکرا کے ملتے ہو تو یہ صدقہ ہے۔ مسکرانے میں ہوتا کیا ہے؟ مسکرانے میں کچھ جاتا نہیں۔ انسان اگر مسکراتا ہے تو خود اس کا اندرون فریش ہوتا ہے، اس کا اپنا جسم، اس کا اپنا مزاج، اس کی اپنی روح یہ فریش ہوتی ہے۔ اور اگر تیوریاں چڑھائے رہتا ہے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے خود بھی انسان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ ایک آدمی خوش ہوتا ہے تو اس کا فائدہ خود اپنے لیے ہوتا ہے، پھر دوسرے بھائی کو وہ میسج دیتا ہے کہ ہم تمام ایک رب کے بندے ہیں، ہمارے درمیان محبت ہے، ہم تمام ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہماری منزل آخرت ہے، ہم تمام کو مل جل کر کے خوش و خرم رہنا چاہیے۔ اور آگے کیا کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ آکڑ کے مت چل۔ ارے انسان تیری اوقات کیا ہے؟ ایک گلاس پانی اگر پی لے، پیاس لگی ہوئی ہے، ایک گلاس پانی کی ضرورت ہو تو محتاج، پانی پینے کے بعد اگر اسے گویا کہ حاجت آ جائے اس کے لیے محتاج، آدمی کو بلڈ پریشر ہو جائے پریشان، آدمی کا دل ذرا حرکت اس کی ڈسٹرب ہو جائے پریشان، آدمی کی کڈنی متاثر ہو جائے پریشان، سرکولیشن آف بلڈ جو سسٹم ہے وہ گڑبڑ ہو جائے تو پریشان۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ اکڑ کے کیوں چلتا ہے زمین پر؟ کیا ہے تو؟ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اسلام نے جو آداب دیے وہ کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔
اور کہا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے شخص کو اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تعلیمات اسلام کی۔ فرمایا کہ بلا شبہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، بدی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے، بدی سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ 4 خصلتوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر وہ 4 خصلتیں کسی شخص کے اندر ہیں تو گویا منافق ہے وہ۔ ایک خصلت بھی اگر ہے تو نفاق کی علامت اس کے اندر ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ بندے مومن کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے اسے۔ جھوٹ بولنا تو نفاق کی علامت ہے۔ اور منافق تو مشرکوں سے نیچے بھی ہوگا، اس کی سزا یہ ہوگی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے پیدے میں ہوں گے۔ اذا وعد اخلف، دوسری خصلت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ مومن کا اخلاق یہ نہیں ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ تو منافق کی خصلت ہے۔ تیسری بات کی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کر بیٹھے۔ امانت میں خیانت بندے مومن نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا استحضار ہے اس کے سامنے، اس کا اندرون پاک ہے، وہ اپنے رب کا استحضار رکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرنا ہے، اس کا اندرونی سسٹم بڑا مستحکم ہے، وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ تو منافق کی علامت ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکنے لگے۔ یہ مومن نہیں کر سکتا۔ اس کے دائیں فرشتہ بیٹھا ہوا، اس کے بائیں فرشتے بیٹھا ہوا، وہ لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو، اس کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بدزبانی کرے زبان سے۔ بحث مباحثہ کبھی کسی سے ہو جائے، تو میں کی بات آ جائے تو وہ کنٹرول میں رہتا ہے، گالی نہیں بکتا، بد زبانی نہیں کرتا، بد کلامی نہیں کرتا۔ یہ کیا اخلاق ہے جو اسلام پیش کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے کس انداز کے ہوں۔ یہ اسلام کا اخلاقی نظام ہے۔ اسی طریقے سے اسلام چاہتا ہے کہ گھریلو زندگی میں بھی اعلیٰ اخلاق جھلکے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ خیارکم، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ آپ بتائیے، یہ عورت ذات جو گھر میں موجود ہے، آپ کی بیوی، شوہر کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس کا ادب، اس کا احترام، اس کے ساتھ اچھا سلوک یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک تمہیں کرنا ہے، بھلا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے۔ اسلام کی یہ عظمت ہے کہ اس نے عورتوں کو اوپر اٹھایا، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، کیا رتبہ دیا اسلام نے، اور کہا کہ ان کا خیال کرنا تم کو گھر کے اندر بیوی کے ساتھ غیر معمولی ذمہ داری کا احساس تمہارے اندر ہونا چاہیے، اور کہا کہ بہتر ادھر ادھر کے لیے لوگ ہوں گے، لیکن تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم اپنی بیوی کے لیے تم میں سے بہتر ہو، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے تم میں سے بہتر ہو۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے خاندانی جو نظام ہے اس میں بھی کہا ہے کہ اچھے اخلاق تمہارے جھلکنے چاہیے۔ خاندان میں ہمارے پاس کون ہے؟ سب سے پہلے والدین آتے ہیں۔ کہا کہ والدین کو رتبہ بہت بلند ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بتانے کے بعد والدین کا حق بتایا۔ ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ بڑا احسان اللہ رب العزت کا ہے، سب سے بڑا احسان اس نے والدین کو بھی دیا، ہم کو بھی پیدا کیا، سارے وسائل فراہم کیے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہیں تک بس نہیں کرتا، وہ تو یہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کا بازو ان کے اوپر پھیلائے رکھو۔ فرمایا کہ بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہیں اگر مل جائیں تو تم اپنی رحمت کا جو بازو ہے، یعنی رحمت کے بازو سے ڈھانپ لو ان کو، شفقت، محبت ان کے ساتھ کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بار الہ ان کے ساتھ تو رحم ویسی فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم کیا۔ کتنی غیر معمولی تعلیمات۔ اور کہا کہ اگر مشرک ہے والدین، مومن نہیں ہیں، تم کو ایمان کی توفیق مل گئی، تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے، بڑھاپے میں والدین ملے تو رحمت کا باعث، دوسرے لوگ زحمت سمجھتے ہیں، اسلام کا اخلاق یہ ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ وَذِي الْقُرْبَى،
یہ تعلیمات جو اسلام کی ہیں یہ غیر معمولی ہیں. ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیت ہماری ہوتی کہ اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں رہنمائیاں کی ہیں، اور اسلام نے جو اپنا اخلاقی نظام پیش کیا ہے اس پر اگر عمل شروع ہو جائے تو ہمارا اندرون نکھر جائے، ہمارا بیرون نکھر جائے، ہمارا گھر نکھر جائے، ہمارا سماج نکھر جائے. اس پر عمل کیا تھا لوگوں نے، جنت نشان ماحول بنا تھا. آج بھی ہم عمل کریں گے، جنت نشان ماحول بن جائے گا. کاش کہ اس جانب ہم آئیں اور اپنی اصلاح کریں، اس جانب آگے بڑھیں. دوستو ساتھیو، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اسلام نے بتایا. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورث. جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، اتنی نصیحت کرتے رہے، اتنی نصیحت کرتے رہے، یا برابر نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو مرنے کے بعد میراث میں حصہ نہ دے دیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نہ آ جائے. آج اپنی بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دے رہا ہے. آج میراث کے سلسلے میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. پڑوسیوں کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہمارا ہے؟ ہمارے تعلقات اگر گڑبڑ ہیں کسی سے تو وہ پڑوسی. ہمارا جھگڑا اگر کسی سے ہے تو وہ پڑوسی ہے. ہمارا اگر کوئی بغض ہے، حسد ہے، کوئی اور چیز ہے تو پڑوسی کے ساتھ. کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کہا اللہ کے رسول کون؟ کہا کہ جس شخص کی ذاتیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ شخص جنتی نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا. ہم الہی کو تسلیم. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ عام معاشرتی زندگی تمہاری کیسی ہونی چاہیے. وہ بھی فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. کیا بات ہے! یتیموں کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے یتیموں کے ساتھ. باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نہیں ہے، امید ختم ہو گئی ہے زندگی کی، کوئی نہیں ہے. بچے دوسرے اچھے اچھے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، اس کو کون کپڑا سلائے؟ دوسرے بچے کھلونے کھیلتے ہیں، اسے کون لا کے دے؟ ماں اگر زندہ بھی ہے بیوہ تو وہ سسک کی زندگی گزارتی ہے. ایسے لوگوں کی کفالت کرنا فرمایا کہ عظیم الشان کام ہے. انا وکافل الیتیم ہاتین فی الجنہ. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے. تھوڑا سا فرق کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہم پاس پاس ہوں گے. اب بتائیے کسی شخص کے اندر اگر ایمان ہوگا تو وہ یتیم کی کفالت اس لیے کرے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو جگہ مل جائے. اسلام کا یہ غیر معمولی اخلاق. دوستو اور ساتھیو، اسلام کی یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر آدمی اس پر غور کرے تو اس کا اندرون بدل جائے. کہا پورا دین نصیحت کا نام ہے. الدین والنصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، دوسرے کے لیے اچھا کرنا. قلنا لمن یا رسول اللہ. ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کس کے لیے؟ کہا للہ، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اخلاص کے ساتھ کریں، ریا نہ ہو، شرک نہ ہو، دیگر اور چیزوں سے پاک ہو. ولرسول ہی، اور رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں دل کی رگوں کی گہرائیوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جو کچھ بھی آپ نے دیا ہے اس پر عمل کریں، اور پوری زندگی آپ کی نمونہ بنا کے چلیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے ائمہ جو ہیں، عمراء تمہارے اوپر جو ذمہ دار بنائے جائیں، ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. من اطاع امیری فقد اطاعنی. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اجتماعیت کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرنی اس جذبے کے ساتھ کہ ہمارا دین منظم ہو، مستحکم ہو، آگے بڑھے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے فیضانات سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس زمین پر امن قائم ہو، انصاف قائم ہو. اور خیر خواہی سارے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے. لعامۃ المومنین نہیں کہا، لعامۃ الناس، سارے لوگوں کے لیے. ہر انسان کے لیے تمہاری خیر خواہی ہونی چاہیے. جذبہ انسان پاک ہو، نیک طبیعت کا ہو، اس کا اندرون میلا نہ ہو. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کا اخلاق. کتنی اہم تعلیمات اسلام نے ہم تمام کو دی. آگے اسلام نے تعلیمات یہاں تک کی دی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظہر تو پیش کرنا ہی ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر تمہیں اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط
ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ رب العزت کے لیے حق کے علمبردار بنو، عدل و قسط کو قائم کرنے والے بنو، لوگوں پر گواہ بنو عدل و انصاف قائم کرنے کے۔ اور کہا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب چیز ہے۔ یہ تعلیمات غیر مسلموں کے سلسلے میں دی گئی ہیں۔ یہ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے، جو مختلف زاویے سے اور مختلف مرحلے سے اور مختلف اینگل سے اور مختلف شعبوں میں اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تمہارا اندرون ٹھیک ہو گیا ہو، تمہاری روحانی نظام مستحکم ہو گیا ہو، تو ریفلیکٹ ہونا چاہیے وہ چیز تمہارے اخلاق پر، کردار پر۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو اخلاق و کردار تھے وہ کس طرح کے تھے؟ غیر معمولی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا، اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالیں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنائیں۔ اب آپ بتائیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں خود اپنے لیے بھی ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ والدین کے سلسلے میں بھی ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پڑوسی کے سلسلے میں بھی ہیں، اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے، عام مسلم سماج کے لیے ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں۔ اب اس کی روشنی میں اگر مومن اپنا سفر آگے بڑھائے گا اور وہ مظہر پیش کرے گا، وہ منظر پیش کرے گا جو اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں میں اس انداز کا اخلاقی سسٹم، اس کا نظام پیدا ہو، تو اس زمین پر امن ہوگا، اس زمین پر سکون ہوگا، اس زمین پر اللہ رب العزت کے وہ بندے جن تک دین نہیں پہنچا ہے، اللہ کی یہ دین کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کا جو فیضان ہے یہ نہیں پہنچ رہا ہے، یہ نہیں جانتے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ آج والدین کی صورتحال کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلم سماج ہے اس کے اندر والدین کی صورتحال کیا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو کس انداز سے سمجھتے ہیں؟ بوجھ سمجھتا ہے آج کا معاشرہ۔ مغربی تہذیب والدین کو بوجھ سمجھتی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو تمہارے لیے سراپا رحمت ہے، وہ شروع ہی سے تمہارے لیے سراپا رحمت ہے، لیکن اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تمہارے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ تم کو اف نہیں کہنا ہے ان کے لیے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اف نہیں کہنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، نرم ملائم بات کہنی ہے ان سے۔ اور یہ ماں کا کیا کردار ہے؟ بڑھاپے میں اگر بیٹا سہارا بن جائے، بڑھاپے میں اگر اولاد خدمت کا موقع پا جائے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین، اور دوسرے ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، اور تیسرے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے کہا یہ نئی بات ہمارے لیے ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا ہاں، 3 باتیں جبریل امین لے کر کے میرے پاس آئے اور کہا آپ اس کی تصدیق فرما دیجیے آمین کہہ کے۔ کسی مجلس میں اگر میرا نام آئے اور کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو اس پر لعنت ہو۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ کوئی پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی والدین کو، دونوں میں سے ایک یا دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا کے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے آمین کہا۔ اور ماں کا رتبہ تو غیر معمولی ہے۔ ماں کے بارے میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، غیر معمولی رتبہ ہے ماں کا۔ ان کی خدمت کر کے، ان کے کام آ کے، ان کا سہارا بن کے، ان کے لیے شفقت و محبت کا ماحول پیدا کر کے، ماں اور والدین کے ساتھ جو صورتحال آج کے سماج کی ہے، مغربی تہذیب کی ہے، اور اس کی تقلید ہمارا ملک بھی کر رہا ہے، آپ دیکھیے کہ والدین کے سلسلے میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا نظریہ ہے لوگوں کا۔ اسلام کا جو نظریہ ہے، اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں مسلمان، آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں پر اور دوسرے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ غیر معمولی اثر پڑے گا، اور اسلام کا تعارف ہی نہیں بلکہ اسلام کی طرف تیزی کے ساتھ لوگ آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے والدین کے سلسلے میں، جو علمبردار ہیں اللہ رب العزت کے دین کے، اس پر عمل کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں، اس دین کو پھیلانے کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کو عام کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہمارا والدین کے سلسلے میں کیا کردار ہے، کیا رول ہے؟ اسلام کا جو یہ اخلاقی نظام ہے دوستوں اور ساتھیوں، یہ غیر معمولی ہے، اور ہم تمام کو اس سلسلے میں ہمیشہ الرٹ ہونا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا ہے، کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم تمام خود تیار ہوں، اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، جس ذمہ داری پر بھی ہوں،
ہم کو ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے جس میں یہ ساری اخلاقی چیزیں اور یہ اعلیٰ قدریں وہاں پھیلیں، پنپیں، آگے بڑھیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہاں مسلمان جو بستے ہیں، مسلم امت جو رہتی، جس کا ایک کردار ہی تھا کہ اعلیٰ قدریں اپنے اندر پیدا کرے اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر کے اللہ رب العزت کے دین کو عام کرنے کے لیے راستہ ہموار کرے۔ دین زبان سے ضرور پھیلتا ہے، دین کتابیں لکھ کر کے تحریروں سے ضرور پھیلتا ہے، دین دیگر وسائل سے ضرور پھیلتا ہے، لیکن سب سے بہتر دین کی تبلیغ کا اور غیر مسلموں تک دین کو پہنچانے کا یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق اور کردار سے دین کو پھیلائے، انسان اپنے سلوک سے دین کو پھیلائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے زبان سے دین کو ضرور پھیلایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے سلوک سے، آپ سب کے برتاؤ سے دین زیادہ پھیلا۔ وہ غیر مسلمین، وہ مشرکین، وہ اہل کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، آپ کے معاشرے میں موجود تھے، وہ اپنے سر کی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس شخص کا اخلاق کتنا بلند ہے، ان کے کردار کتنے اچھے ہیں، ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، زندگی کے لمحات کس انداز سے ان کے بیت رہے ہیں، اور ان کے اخلاق اور کردار اور ہمارے اخلاق و کردار میں، یا اس معاشرے کے اخلاق و کردار میں جو مشرک تھا، جو کافر تھا، یہود و نصارہ کا تھا، غیر معمولی فرق تھا۔ دیکھ دیکھ کر کے لوگ ایمان لا رہے تھے، کسی ایک سلوک سے کوئی ایمان لا رہا تھا، کوئی دوسرے سلوک کو دیکھ کے ایمان لا رہا تھا۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کا ماحول، اس طرح کا اخلاق، اس کی قدریں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ دوستو، اسلام کا یہ اخلاقی نظام ہم کو آواز دیتا ہے کہ اگر ہمارا اندرون بدل گیا ہے تو اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے، اخلاق کی اعلیٰ قدروں کا مظاہرہ ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، ہمارے سماج میں ہونا چاہیے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر اس پر ہم نے عمل کیا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اللہ کا دین آگے بڑھے گا، بندگان خدا تک پیغام عام ہوگا، ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کے ہم شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے، نیک عمل کی توفیق دے، اعلیٰ قدروں پر عمل کرنے کی توفیق دے، دین کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔